آج میں ایمبیسی میں ہوں سر عتیق صاحب کے ساتھ. یہ ہمارے CW ہیں. تو مجھے اکثر کالیں آتی ہیں، ہم نے آؤٹ پاس بنانا ہے، باہر نکلنا ہے، عمان سے پھنسے ہوئے ہیں 2 سال 3 سال. آؤٹ پاس بنیادی طور پہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پاسپورٹ دیا جاتا ہے. اس کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کہتے ہیں. مختلف قسم کی صورتحال میں دیا جاتا ہے. اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے. جب ایک اور کیٹیگری جس میں ہم سے آؤٹ پاس کی درخواست کی جاتی ہے وہ نیو بورن، بچہ پیدا ہوا لیکن کسی وجہ سے انہیں فوری علاج کے لیے یا کسی اور صورت کے لیے سفر کرنا ہے، تو وہ ایمبیسی میں درخواست لے کے آتے ہیں کہ بچوں کو آؤٹ پاس دے دیا جائے. باقی تمام صورتیں میں نے آپ کو بتا دی جن صورتوں میں ایمبیسی آف پاکستان آؤٹ پاس دیتی ہے. مزید انفارمیشن چاہیے ہو آپ اس ویڈیو میں ہم جی کاشف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ لنک میں نیچے ہمارے تمام واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیں. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج میں ایمبیسی میں ہوں سر عتیق صاحب کے ساتھ. یہ ہمارے CW ہیں، کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، اور میں نے بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لیا ہے. تو آج ہمارا ہے ٹاپک آؤٹ پاس پہ، کیونکہ میرا تعلق رہا ہے پاکستان سوشل کلب کے ساتھ کافی. تو مجھے اکثر کالیں آتی ہیں ہمارے پاکستانی بھائیوں کی کہ ہم نے آؤٹ پاس بنانا ہے، باہر نکلنا ہے، عمان سے پھنسے ہوئے ہیں 2 سال 3 سال. تو میں امیڈیٹلی سر سے رابطہ کرتا ہوں. تو آج میں خود ہی آ گیا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں، ہمارے پاکستانیوں کو میسیج دیں کہ کیا طریقہ کار ہے، ایمبیسی کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتی ہے. تو بہت شکریہ کاشف صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ڈیلی کی متعدد درخواستیں آتی ہیں جس میں لوگ پاکستانی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو کسی مجبوری کے تحت آؤٹ پاس بنوانا پڑتا ہے. کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، اور پاکستانی ورکرز جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کو اس سے متعلق رولز ریگولیشن قوانین کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے. آؤٹ پاس بنیادی طور پہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پاسپورٹ دیا جاتا ہے. اس کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کہتے ہیں. ایمرجنسی کی صورت میں پاکستان سفر کرنے کے لیے یہ پاسپورٹ ہے. یہ صرف ایک دفعہ سفر کے لیے کارآمد ہوتا ہے. مختلف قسم کی صورتحال میں دیا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی بندہ جیل میں ہو یا کسی ڈیٹینشن میں ہو، اس کے بعد اس کے سفر کے لیے اس کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی کنڈیشن ہے جس پہ یہ دیا جاتا ہے، جو ہمارے پاس بہت سے پاکستانی ورکرز آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا کسی موضوع پہ اپنے اسپانسر سے تنازع ہے، ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، ویزا ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ اوور سٹے کر چکے ہیں، ان کے اوپر فائن ہے، اور وہ فائن ادا کر کے یا فائن کی کسی صورت میں معافی لے کے جو کہ عمان حکومت دے سکتی ہے، اور فوری پاکستان جانا چاہتے ہیں. اس صورت میں ایمبیسی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے. اگر ان کا پاسپورٹ ان کے اسپانسر کے پاس ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے اسپانسر کے ساتھ آپ اپنے معاملات جس طرح بھی ہو درست کریں اور کسی طرح اپنا پاسپورٹ لینے کی کوشش کریں. اگر اس کے باوجود بھی اگر معاملہ درست نہیں ہوتا اور ان کا لیبر کورٹ سے، امیگریشن آفس سے اسٹیٹس کلیئر ہو جاتا ہے تو ایمبیسی ان کو آؤٹ پاس جاری کر دیتی ہے. کیونکہ ریگولر پاسپورٹ کے بن کے آنے میں بھی اس وقت کافی وقت لگ رہا ہے، تقریباً 2 ماہ کے قریب یا اس سے بھی کچھ زیادہ وقت آن ایوریج لگ رہا ہے. اس وجہ سے ان پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہم ایمبیسی آف پاکستان انہیں آؤٹ پاس ایشو کر دیتی ہے. اور اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے. جب آپ ایمبیسی آتے ہیں تو لیبر کورٹ سے کلیئر ہوا ایک لیبر کورٹ ایک پیپر دیتی ہے، وہ آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہو، شناختی کارڈ کی کاپی ہو، بطاقہ کی کاپی ہو تو بہت اچھا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 2 تصویریں چاہیے ہوتی ہیں. ایک درخواست ہم لیتے ہیں، 3 ریال فی ہوتی ہے، اور نیکسٹ ڈے 1 دن درخواست لے کے اگلے دن انہیں آؤٹ پاس دے دیا جاتا ہے. یہ براڈر کیٹیگری ہے جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. ایک اور کیٹیگری جس میں ہم سے آؤٹ پاس کی درخواست کی جاتی ہے وہ نیو بورن ینگ بچوں کی صورت میں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا لیکن کسی وجہ سے انہیں فوری علاج کے لیے یا کسی اور صورت کے لیے سفر کرنا ہے، تو وہ ایمبیسی میں درخواست لے کے آتے ہیں کہ بچوں کو آؤٹ پاس دے دیا جائے. اس
معاملے میں گزارش یہ ہے کہ بچوں کو رجسٹر کیے بغیر، بچوں کے شناختی ڈاکیومنٹ بنائے بغیر آؤٹ پاس انہیں نہیں مل سکتا۔ بہت ایمرجنسی کی صورت میں، کسی تکلیف یا جانی خدشے کی صورت میں سفیر پاکستان نے آؤٹ پاس کی اجازت دی ہے اور بچوں کو فوری ٹریول کروایا، لیکن اس سلسلے میں جو ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو پہلے رجسٹر کرایا جائے، نادرا ان کا آئی ڈی کارڈ بنوایا جائے، پاسپورٹ بنوایا جائے اور اس پہ سفر کیا جائے، تاکہ ان کی ٹریول ہسٹری یا ان کی امیگریشن ہسٹری میں اس طرح کی کوئی ریکارڈ نہ آئے کہ وہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں انہوں نے ایگزٹ کیا۔ باقی تمام صورتیں میں نے آپ کو بتا دی جن صورتوں میں ایمبیسی آف پاکستان آؤٹ پاس دیتی ہے۔ آؤٹ پاس کے علاوہ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے آپ اپنا پاسپورٹ بنوائیں وقت پہ۔ اگر پاسپورٹ گم گیا ہے تو تب بھی کوشش کریں کہ وقت پہ اپنا پاسپورٹ بنوائیں، وقت پہ اپنا ویزا رینیو کرائیں۔ ویزا رینیول پہ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2-3 معاملات پہ حکومت عمان کی طرف سے کافی سختی ہے۔ اپنے سپانسر کے علاوہ کسی اور جگہ کام کرنے پہ بہت سختی ہے۔ جی تو اپنے سپانسر کے ساتھ کام کریں، اور اگر آپ کو کسی جگہ اور جگہ کام کرنا ہے تو وہ عمانی قانون کے تحت آپ پوری ارینجمنٹ کر کے وہاں کام کرنے جائیں۔ اسی طرح ویزا ختم ہو تو فوراً اس کو رینیو کرائیں، اس پہ بھی کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں اور جو قوانین پہلے سے موجود تھے ان پہ اب سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کاشف صاحب بہت زبردست ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں، بڑے عرصے سے سوشل کلب سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کا سرکل کافی وسیع ہے ماشاءاللہ، اور لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے دی ہے۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو، آپ ہمارے سوشل جو پیجز ہیں، سوشل سروس کے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جی کاشف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ لنک میں نیچے ہمارے تمام واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیں، جو کہ ایمبیسی کے ہر سیکشن کے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں جس پہ آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب ایمبیسی 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو دے گی۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو کاشف صاحب۔ امید کرتا ہوں کافی انفارمیشن ملی ہوگی آپ کو، اور ہم سر کو فردر بھی تنگ کرتے رہیں گے۔ یہ ہم نے آؤٹ پاس پہ بنائی ہے، ابھی نیکسٹ ایک اور ٹاپک ہے، پھر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ فالو کریں چینل کو اور لائک کریں۔ تھینک یو۔